علیکم، میں شاہد مسرور آج کی اس ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو ایل پی جی گیس کی سپلائی اور اس سپلائی پہ لگنے والی پابندیاں اور ان تمام ناہمواریوں کے حوالے سے ہے کہ جس کی وجہ سے بعض سنگین حادثات اور واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ یہاں بہت ضروری بات یہ ہے کہ ایل پی جی گیس جو ہے وہ اصل میں ہر گھر کی اب ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھر میں اور خاص کر سردیاں شروع ہونے کے بعد، اور اب تو سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، لوگوں کے گھروں میں جو گیس کی سپلائی ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی ہونے لگی جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اب آپ اگر کاروباری حلقوں کو دیکھیں تو ایک ٹھیلے والا چاہے مونگ پھلی بیچ رہا ہو، چاہے وہ بن کباب بیچ رہا ہو، چاہے وہ ٹکے بنا رہا ہو، چاہے روٹی بن رہی ہو تندور پر، سالن بن رہے ہوں، یا پھر آپ کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی کاروبار دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ کاروبار کرنے والا چاہے بڑے ہوٹل میں ہو یا کاروبار کرنے والا ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا کر کھڑا ہو، اس کو ایل پی جی سلنڈر کی ضرورت ہوتی ہے گھروں میں، اور خاص کر ان علاقوں میں جہاں پر جو ہے وہ جس کو ہم سوئی گیس کہتے ہیں اس کے کنیکشنز نہیں ہیں، وہاں پر بھی اب ایل پی جی گیس استعمال ہوتی ہے، بلکہ اب ایل پی جی گیس ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایل پی جی ڈیلرز یا ایل پی جی کے شاپ کیپرز کہ جو یہ گیس فروخت کر رہے ہوتے ہیں، ان پر علاقے کی پولیس کا یا پھر اس علاقے کی جو انتظامیہ ہے، چاہے وہ اے سی ہو یا ڈی سی ہو، ان کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں، کیسز بنتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ کارروائی بڑی حد تک صحیح بھی ہے، اور جب تک اصلاح نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایل پی جی گیس اس وقت سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے، اس کے استعمال سب سے بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ شہروں سے باہر جا کر آپ ایسی دکانیں یا یونٹس قائم کریں کہ جو ایل پی جی فروخت کرتے ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ شہروں سے باہر جا کر یہ خریداری نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں چند گزارشات، چند وضاحتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی اور اہم بات تو یہ ہے کہ ایک محکمہ ہے جس کا نام ہے سول ڈیفنس یا شہری دفاع۔ سول ڈیفنس کی اپنی جو ہے وہ اپنے رولز ہیں، اسپیشل پاور رولز ہیں، اپنا جو ہے لیجسلیشن ہے 1951-52۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے، پہلے لیجسلیشن 52 کا ہے اور اسپیشل پاور رولز جو ہیں وہ 51 کے ہیں۔ اب یہاں جو سب سے عام پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جو ڈپٹی کمشنرز آتے ہیں، اور خاص کر جو نوجوان ڈپٹی کمشنرز آتے ہیں، ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کو یا تو علم نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے ضلع میں سول ڈیفنس کے کنٹرولر ہوتے ہیں، اور اگر علم ہے تو انہوں نے جو اسپیشل پاور رولز ہیں ان کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، لیجسلیشن کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو ایک ڈپٹی کمشنرز گائیڈ بک ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ بیشتر لوگوں نے اس میں سے نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیشتر لوگوں نے وہ گائیڈ بک نہیں پڑھی ہوتی۔ جب آپ نے قانون ہی سے مکمل واقفیت اختیار نہیں کی ہے، آگاہی حاصل نہیں کی ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ قانون کا اطلاق کیسے کریں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو یا سول ڈیفنس کے افسران کو آپ ان الزامات کے تحت ان کے ایف آئی آر کٹوا کر یا ان کو گرفتار کروائیں، تو یہ بھی بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کہ تمام تر اختیارات ڈپٹی کمشنرز کو حاصل ہیں ضلع میں سول ڈیفنس کے۔ وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے اپنے اختیارات کو ٹیکنیکل جو اسٹاف موجود ہوتا ہے سول ڈیفنس کا ڈسٹرکٹ میں، اس کو۔ اب جو سب سے اہم ایک اور بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سول ڈیفنس کا کام جو ہے وہ قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دکاندار کو ڈیکنٹنگ سے، یعنی ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں گیس کی منتقلی سے روک سکیں۔ یہ کام جو ہے وہ اوگرا کا ہے۔ آپ کو نظر آتا ہوگا، آپ جب بھی کسی پمپ پہ جائیں، گیس اسٹیشن پر بھی جائیں، تو ایک وہاں پر نوٹس لگا ہوتا ہے اوگرا کی جانب سے کہ اپنے سلنڈر کی ہر 3 سال بعد، 5 سال بعد جو ہے وہ آپ ویریفیکیشن کرائیں، اس کو ہائیڈرولک پریشر پہ یعنی چیک کروائیں، اور کروانے کے بعد تنصیب کریں۔ مجھے یہ بتائیے، پاکستان اور اگر آپ دیکھیں مختلف شہروں میں بہت کم یونٹ ہیں جو یہ ہائیڈرولک پریشر پہ جو ہے وہ سرکاری طور پہ ایسے بہت کم یونٹ ہیں جو یہ چیک کرتے ہوں، اور اگر آپ جاتے ہیں اپنی گاڑی لے کے، وہ کہتے ہیں سلنڈر اتار کر دے جائیے، 1 ہفتے بعد دے جائیے، جو لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو ہماری اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ کام نہیں کرواتے۔ اب بات یہ ہے کہ اب کسی نے کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے، کیا سی این جی اسٹیشنز پر اس کو چیک کیا جاتا ہے؟
نہیں کیا جاتا. CNG بھرنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر پوچھ بھی لیں تو اس کے بعد بھی وہ گیس بھر دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے جس طرح ایک ٹیگ یا ایک اسٹیکر آپ لگا دیتے ہیں جو ایکسائز ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے گاڑیوں کی، تو اسکرین پہ لگا دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہر سال ایک جو ہے وہ ٹیگ بننا چاہیے اور سالانہ بنیادوں پر ان کی جو ہے وہ چیکنگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہر سلنڈر کے اوپر وہ ٹیگ لگانا چاہیے ہر سال کا، تاکہ پتہ چلے کہ موجودہ سال میں یا کتنے عرصے پہلے تک اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے، یعنی اس کو چیک کیا گیا یا نہیں کیا. یہ تو ایک پہلو ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ پمپ پر، کسی گیس اسٹیشن پر جب اوگرا یہ تمام معاملات کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک ڈسپینسر سے یا ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں گیس کی منتقلی ہو رہی ہوتی، تو اب گلی گلی میں اگر دکانیں کھول کر اور وہاں پر ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں گیس کی منتقلی ہوگی تو دھماکے تو ہوں گے، کیونکہ وہاں چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ بدستور اوگرا کی ذمہ داری ہے. اوگرا کی تھرڈ پارٹیز اس کا جو ہے معائنہ کرتی ہیں، اور جہاں اوگرا کی تھرڈ پارٹیز معائنہ کرتی ہیں، دیکھیں میں اگر کسی ایک سٹی کی بات کروں تو کراچی کی اگر آپ مثال لے لیں تو کراچی میں آپ بحریہ ٹاؤن چلے جائیے، DH چلے جائیے، آپ جو ہے ملیر کینٹ چلے جائیے، یہاں ڈیکانٹنگ کی یعنی ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں گیس کی منتقلی کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں کو میں نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جن کے نام لیے ہیں، DH ہے، ملیر کینٹ ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، ایسی بات اور علاقے ہیں، وہاں پر سلنڈر دے کر سلنڈر جو ہے وہ حاصل کیے جاتے ہیں. یعنی آپ اپنا ایک سلنڈر دے دیجئے اور دوسرا بھرا ہوا سلنڈر لے لیجئے. اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ گیس کی ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر تک منتقلی کا کام نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حادثات نہ ہوں تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ سلنڈر سے سلنڈر میں جو گیس کی منتقلی ہے آپ اس پر پابندی لگا دیجئے. آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ جو چمکتے ہوئے چھوٹے سلنڈرز ہیں جو مختلف ہارڈ ویئر شاپس پر یا گیس، یہ جو LPG گیس ہے اس کو فروخت کرنے والی بعض دکانوں پر بھی آپ کو ملتے ہیں، وہ سلنڈرز جو ہیں وہ معیاری نہیں ہوتے. ان سلنڈرز میں جو چادر استعمال کی جاتی ہے اس کا وہ گیج نہیں ہوتا کہ جو بتایا جا رہا ہوتا. اگر 3 kg کے سلنڈر میں آپ 3 kg گیس بھروا لیں گے تو وہ ایکسپلوڈ کر جائے گا. بعض جگہ ایسے چولہے بھی دیکھے گئے ہیں جو کہ سلنڈر کے اوپر ہی نصب ہوتے ہیں اور ان کو جلا دیا جاتا ہے. ہم آج تک نہیں بھولے ایک ریل کے انسیڈنٹ کو جس میں نہ جانے کتنے لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور آگ لگ گئی تھی سلنڈر پھٹنے سے. وہ اسی سلنڈر کی وجہ سے ہوئی تھی کہ جس کے اوپر چولہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمپنیاں جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں اور وہ کمپنیاں کہ جو یہ گیس سلنڈر جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں LPG سلنڈرز، وہ کمپنیاں جو اپنے سلنڈر بناتی ہیں اور اپنے سلنڈر بھجواتی ہیں بھر کر، وہ سلنڈر اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. ان سلنڈرز میں یہ تمام معاملات نہیں ہوتے جو ہارڈ ویئر کی دکانوں پر، مختلف دکانوں پہ چھوٹے چمکتے ہوئے جو سلنڈرز ہیں. ان سلنڈرز میں بعض اوقات دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ ان کا ویٹ بڑھانے کے لیے سلنڈر کے اندر لکڑی کے گٹکے لگا کے اور اس کا ویٹ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ یہ بھاری سلنڈر ہے. لیکن یہ سلنڈر جو ہیں یہ معیاری نہیں ہوتے، یہی پھٹ جاتے ہیں، انہی سے حادثات ہوتے ہیں. تو گیس کی ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر پر یعنی گیس کو ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر پر منتقلی پر پابندی لگائیے. یہ قانون ہے اور سول ڈیفنس کا محکمہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. سول ڈیفنس کا محکمہ ایک شاپ جو ہے اس کی سیفٹی کے حوالے سے اقدامات کرتا ہے، اور اس کے لیے کہ SOP جو کہ ان کی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن ہے LPG کی، اس نے ایک سول ڈیفنس کے افسران سے مل کے ایک SOP بھی بنوائی تھی کہ جس کے تحت ہر دکان میں کم از کم 2 سلنڈرز آگ بجھانے کے آلے جو ہوتے ہیں فائر ایکسٹنگوشرز وہ ہونے چاہیے. ایک جو ہے وہ فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، جو وائرنگ ہے وہ کنسیلڈ ہونی چاہیے. ایک چارجیبل لائٹ ہو تاکہ اگر لائٹ چلی جائے تو آپ کو لائٹر یا ماچس نہ جلائیں. یہ کچھ SOPs تھیں جن کا اطلاق کیا گیا، اور جہاں تک میری معلومات ہیں سینکڑوں شاپس کو ماڈل شاپس بنایا گیا، اور وہ جو کیبنوں میں فٹ پاتھوں پہ مختلف جگہوں پر شاپس موجود ہیں. پتہ نہیں وہ شاپس کیسے موجود ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنرز کی، اسسٹنٹ کمشنرز کی اور پولیس کی ہوتی ہے، سول ڈیفنس کی نہیں ہے کہ کہیں کوئی انسٹالیشن کیسے ہو گئی. اور اس نوعیت کی انسٹالیشن کیونکہ یہ تو کھلا جرم ہے جو کیا جاتا ہے، تو اب آپ اس پر سول ڈیفنس کے اوپر FIR کروائیں، سول ڈیفنس کے لوگوں کو زیر عتاب لائیں. یہ قانون کے اخلاق کے
اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اختیارات کے دائرے میں نہیں آتا۔ اب جو ایک اور اہم بات ہے، اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور اہم مسئلہ اور اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ایل پی جی کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان بھر میں کام کر رہی ہیں، بڑے شہروں میں کام کر رہی ہیں، آپ ان کے نمائندوں کو لے کر بیٹھیں، آپ سول ڈیفنس افسران کو لے کے بیٹھیں، ایسے لوگوں کو لے کر بیٹھیں کہ جو نالجیبل ہیں اس حوالے سے، اور ان سے آپ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں اور پھر اقدامات کا اعلان کریں۔ اس سے پہلے بھی یہ کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بڑی حد تک ان معاملات کو کنٹرول کیا گیا تھا۔ اب کیونکہ بہت عرصے سے ایسے لوگ سامنے نہیں آئے کہ جو ان معاملات کو، قانون کی اطلاع کو سمجھتے ہوں اور وہ یہ جانتے ہوں کہ کس کا اختیار کہاں ہے، کس کا کام کیا ہے، کیونکہ جب یہ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ لا علمی سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، اور یہی خوف جو ہے یہی حادثات کو جنم دیتا ہے۔ عوام سے بھی درخواست یہ ہے کہ آپ سلنڈر بھروانے کے بجائے سلنڈر تبدیل کرائیں، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں کہ جو لوگ آپ کو ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں گیس بھر کے دیتے ہیں۔ جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں ان کے سلنڈر خریدیں۔ آپ کا گھر، آپ کے گھر کے افراد اور آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔